واجب احترام معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے موقع محل کے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور یہ احکامات اپنے بندوں اور بندیوں کو قریب کرنے کے لیے کہ جو بندہ اور جو بندی میرے احکامات پہ لبیک کہے، پورا کرے، ادا کرے، اس کو اپنا قریب قرب عطا کروں، قریب کر لوں۔ انبیاء علیہ السلام احکام کی ادائیگی میں سرفہرست ہیں۔ جو حکم آیا 100% احکامات کو پورا کیا انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کے قریب انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد جو بھی احکامات میں آگے بڑھا اس کو اللہ نے قریب کر دیا، اور جو پیچھے رہ گیا تو وہ پیچھے رہ گیا، احکامات میں پیچھے رہ گیا تو اتنے بود ہو گئی، اللہ سے دور رہ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی احکامات کی ادائیگی کا ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے تھے، دنیاوی اعتبار سے مقابلے نہیں کرتے تھے۔ آج تو الٹ گئی بات، دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں۔ اس کا گھر ہے، میرا نہیں ہے، میں بھی بناؤں، اس کا موٹر کار ہے، میرا نہیں ہے، میں کر لوں۔ لیکن صحابہ کرام آخرت کے اعتبار سے مقابلہ کرتے تھے، آخرت کے اعتبار سے۔ ایک قوم، ایک قبیلہ اگر کوئی کارنامہ کر لیتا تو دوسرے قبیلے والے سر جوڑ کر اور سوچتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے تو قریب ہو کر لبیک کہو اس پر، اور ہم اس کو پورا کریں، تاکہ ہم اس قبیلے سے آخرت کے اعتبار سے پیچھے نہ رہیں۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یہودیوں کا جو بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، یہودی، یہ میرے خلاف مال خرچ کرتا ہے اور سازشیں کرتا ہے، بہت تنگ آ چکا ہوں، کوئی ہے اس کا کام تمام کر لے، کوئی اس کا کام تمام کر لے۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، چھوٹے قد کا صحابی، کمزور سا صحابی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو میں کر لوں گا، یہ تو میں کر لوں گا۔ پھر عرض کیا، رسول اللہ میں اس کے قریب ہونے کے لیے آپ کے خلاف اگر کوئی ایسی باتیں کہہ دوں کہ جس سے اس کو تھوڑا سا اعتماد آ جائے اور مجھے اپنا قریب کر لے، حضور نے ارشاد فرمایا آپ کو اجازت ہے، جو بات بھی آپ کریں اس کے قریب جاؤ اور اس کا کام تمام کرو۔ تو اس کے گھر میں گئے اور قرض کا مطالبہ کیا، یا ایک ایسے آدمی کا ساتھ دیا ہے روزانہ چندہ مانگتا ہے، روزانہ بھائی پیسہ جمع کرو، مہمان آئے ہیں، یہ فلانا کام ہے، یا تنگ آ گئے ہیں، لیکن اب ساتھ دیا ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ لوگ کہیں گے کل ساتھ دیا اور آج چھوڑ رہے ہیں، تو اب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، آگے بھی نہیں جا سکتے۔ کعب بن اشرف خوش ہو گیا، یہ تو بڑے تنگ ہو چکے ہیں، نے کہا یہ تو ابتدا ہے، آگے چل کر دیکھو تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے، آگے چل کر تم دیکھو تمہارا کیا بنے گا، بس اب ساتھ دیا ہے، اب چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی قرض۔ تو اس نے کہا کوئی رہن رکھ، تو میرے پاس رہن، کوئی چیز رکھو، قرض واپس پیسے نہیں لایا، قرض نہیں لایا، وہ چیز میں لے لوں گا اپنے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو وہیں دے دیتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس ظالم نے کہا اپنی بیوی لاؤ، بیوی کو یہاں میرے گھر میں چھوڑ دو، یہ رہن ہوگی۔ اس نے کہا بیوی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ آپ عرب کے حسینوں میں سے ہیں، خوبصورت لوگوں میں سے، مالدار لوگوں میں، میری بیوی یہاں آ کر یہاں کے کھانے پینے اور آپ لوگ دیکھ کر وہ پھر میرے ساتھ کہاں جائے گی، بیوی کو تو نہیں لا سکتا۔ کہا بیٹوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ۔ کہا بچوں کو بھی نہیں لاؤں گا، کیونکہ کل اگر کسی کے ساتھ مماری ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو زندگی بھر کے عار ہو،
تانا بن جائے. 2 پیسوں کے لیے تم رین بنے تھے اور آج تم بات کرتے ہو. لہذا بچوں کے لیے تانا بھی نہیں بنا سکتا. پھر اس نے کہا پھر ایسے کر لو اپنے جنگی سامان لے آؤ. جنگی سامان تلوار ہے, ڈال ہے, زرہ ہے, یہ لاؤ. ہاں یہ بات ٹھیک. اب تو تلوار لے کر آ نہیں سکتا تھا کہ تلوار لا تو پوچھتا بھائی یہ کیوں لایا تو نے. تو اب اس عذر بن گیا کہ ٹھیک ہے بھائی تلوار بھی ڈال بھی سب کچھ لے آؤں گا اور عشاء کے بعد آؤں گا. عشاء کے بعد آؤں گا تاکہ میرا بھی ذرا عزت بچ جائے, لوگ نہ دیکھیں. خفیہ آ کر تو یہ چیزیں حوالے کر دوں, مجھے کچھ کر دو. ایک دوسرے صحابی کو ساتھ کیا اور دونوں عشاء کے بعد اندھیرے میں آئے, دستک دی. یہ اوپر دوسرے چھت پہ آرام کے لیے سونے کے لیے چڑھا تھا. بیوی بڑی سمجھدار تھی, کعب بن اشرف کی بیوی بڑی سمجھدار. تو کہا کہ اس دروازے کے کٹکھٹاہٹ سے اور دستک سے مجھے خون ٹپکتا نظر آتا ہے. خاوند سے کہا باہر مت جاؤ, یہ جو دستک ہو رہی ہے اس سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے مجھے, باہر نہ جاؤ. اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ یہ تو میرا رضائی بھائی ہے جو ساتھ میں آیا ہے, اور یہ مسلمہ تو میرا ایک تھپڑ کا نہیں ہے, کمزور سا جان کا کمزور ہے, ایک تھپڑ کا نہیں ہے. اور دوسرے ایک بہادر آدمی کے دروازے پر آدمی آئے, لوگ آئے اور وہ دروازہ نہ کھولے تو یہ تو بزدلی کی بات ہے. میں تو بزدل نہیں ہوں, میں تو بہادر آدمی ہوں. یہ تو بزدل ہے. بیوی سے کہا تو بزدل ہے, ڈرتی ہے. اب میں ضرور جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. باہر آیا, نکلا اور مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلے لگایا اسے. گلے لگا کر جب ملا تو کہا یار آپ سے ایسی خوشبو آتی ہے, ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں, بہت زبردست قسم کی خوشبو. آپ خوش ہو گیا. نے کہا میرے پاس خوشبو بنانے والیاں بھی ہیں اور خوشبو لگانے والیاں بھی ہیں میرے پاس. کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے بالوں میں زلفیں چھوڑی سی, لمبے بال تھے, اس میں اگر تھوڑا سا ہاتھ ڈال دوں, انگلیاں ڈال دوں, میرے ہاتھ کے ساتھ خوشبو لگ جائے. اور کیا مشکل ہے, وہ بیوقوف آدمی تھا, سر نیچے کر دیا. کہا ہاتھ ڈال دو نا, کیا ہوتا ہے. اور بالوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر مضبوط پکڑ کے ہتھی سے اشارہ کیا کہ اب لگاؤ. اب تلوار سے مارا, سر جدا ہو گیا, تن سے سر جدا, نیزے میں لگا کر سیدھے حضور کریم کے قدموں میں آ کر پھینک دیا. یا رسول اللہ کعب بن اشرف کا کام ہم نے تمام کر دیا, کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا.